نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عباده صدق اللہ العظیم۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ مشرکین کہتے تھے قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا، یہ اس لیے نبی نہیں ہے کہ بشر ہے۔ آج والے بھی ان سے پیچھے نہ رہے، وہ کہتا ہے جی نبی بشر نہیں ہوتا، وہ تو فرشتہ ہوتا ہے، وہ تو نور ہوتا ہے۔ دیکھو بھائیو، نبی علیہ السلام نور علی نور ہیں، اس میں کوئی شک۔ نور روشنی کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام تو اتنا خوبصورت اور روشن تھے کہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام مسکرا دیتے میں سوئی تلاش کر لیتی، اتنا حسین تھا۔ بشر کا مقابلہ جن اور فرشتے سے تو ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے، یہ جن ہے، یہ بشر ہے۔ نور کا مقابلہ تو ظلمت سے ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام ظلمت تھے، اندھیرا تھے، اب کہا جائے کہ نہیں جی نور تھے، نور علی نور تھے، لیکن نہ جن تھے نہ ہی فرشتے تھے بشری انسانی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین پر اگر فرشتے رہتے ہوتے لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول، تو ہم رسول فرشتہ بنا کر بھیجتے، لیکن رسول بنا کر بھیجا ہے بشر کو، اور بشر فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی تو خاص فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل سے بھی افضل ہیں۔ عام فرشتے تو عام رہے، فرشتے تو آپ علیہ السلام کے غلام تھے، جنات تو اور پیچھے رہ گئے۔ تریدون ان تصدونا، تم ارادہ رکھتے ہو کہ ہمیں منع کرو، عما کان یعبد آباؤنا، اس چیز سے جس سے ہمارے آبا اجداد عبادت کرتے تھے۔ یہ رسم و رواج کہ ہم نے اپنے باپ کو دیکھا، دادے کو دیکھا، پردہ کو دیکھا، وہ کرتے تھے، کیا وہ پاگل تھے؟ انہی لوگوں سے آپ نے بھی سنا ہوگا، دین کے بارے میں بات ہو تو کہتے ہیں ہمارے بڑے بہت بڑے سمجھدار تھے۔ کیا وہ پاگل تھے کہ یہ سارے رسومات کرتے رہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا؟ دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں ہمارے بڑے پاگل تھے، ایک بھینس پہ ایکڑ زمین ملتا تھا لیکن نہیں لیا، عقل ہی تو نہیں تھی نا بیچارہ۔ دنیاوی اعتبار سے سادے سودے رہے جی، دیکھو جی ان کی تو عقل ہی کام نہیں کرتے۔ تو دیکھیں دین کے بارے میں بھی عقل چاہیے، شریعت کی تابع داری چاہیے، پھر تو کام بنے۔ مگر محض رسومات اپنے بڑوں کے، وہ تو معیار نہیں، وہ تو نہ چل سکیں گے۔ فاتونا بسلطان مبین، ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ بے شمار معجزات انبیاء نے پیش کیے، باقی آگے قسمت۔ انبیاء نے جواب دیا، قالت لهم رسلهم، فرمایا ان کو رسولوں نے، ان نحن نہیں ہم الا بشر مثلکم، مگر تمہارے جیسے بشر ہیں۔
میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس سے دھوکہ نہ کھانا کہ درجے میں عام بشر جیسے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ذات کے اعتبار سے یہ بشر ہیں، جن اور فرشتے نہیں، لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں۔ جو آدمی ہمارے جیسا بشر سمجھ لے کہ بس جیسے ہم ہیں اسی طرح ہی عام ہیں، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ہر چیز میں امتیاز ہے۔ ہماری جیسے پیدائش ہوئی، نبی کی ایسے پیدائش نہیں ہوتی۔ خون ہوتا ہے، گندا پانی ہوتا ہے، الائش ملائش، نبی سے ایسا نہیں ہوتا۔ تمہارے جیسا بشر تو نہ ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے تشریف لائے سجدے میں گئے، اور آدمی کیسے سجدے میں جاتا؟ عام آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کاٹنی پڑتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناف بریدہ تھے، ہمارے جیسے بشر تو نہ ہوئے۔ عام بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا تو کرم کر دیا کہ ناپاک خون منہ سے نہیں بھیجا، ناف جوڑ دی کہ ادھر سے جایا جائے۔ نبی اس سے بھی پاک رہا کہ ناپاک خون ادھر بھی نہ جائے، پیٹ کے واسطے سے بھی نہ جائے۔ ایک ایک چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی ہے، آپ اور انبیاء کی بھی یہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانے میں بھی ممتاز، کہ کئی دن کا آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔ ایک صحابی نے جو عرض کیا کہ میں رسوں ایسے ہی روزہ رکھوں، حضور نے فرمایا لیس کمثلی، تو میرے جیسا نہیں ہے، اللہ مجھے کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے میں نے عرض کیا کہ پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے، عام آدمی کا تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح اللہ نے مجھے پیچھے دیکھنے کی طاقت بھی عطا کی ہے، اور کون ایسا ہوتا ہے؟ ہر چیز میں ممتاز ہے، ہر چیز میں ممتاز ہیں بشر۔ انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہی ہوں تمہارے جیسا۔ ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر تمہارے جیسے بشر ہیں۔ ولکن اللہ، لیکن اللہ نے یمن علی من یشاء، احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے۔ تو نبوت ایک وہ بھی چیز ہے، عطا کردہ چیز ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ یہ کسب اور محنت سے نہیں ملتی کہ آدمی نفلیں پڑھے نبی بن جائے، تسبیحات پڑھتا نبی بن جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، جس کو اللہ چاہے نبی بنا دے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر صفات ہے۔ اگر چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، مالک اس کے پاس ہے۔ تو اللہ جس پر احسان کرتے ہیں کر دیتے ہیں۔ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ نبی بن جائے، اللہ جس کو چاہتے ہیں نبی بنا دیتے۔ وما کان لنا، اور انبیاء نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس دلیل لائیں الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے معجزہ دکھا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، معجزہ نہیں۔ ایک ہمارے معاشرے میں یہ بھی کمزوری ہے، کسی بزرگ سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو جملہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں معجزانہ طور پہ بچ گئے، معجزانہ طور پر ایسا ہو گیا۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے، معجزہ نبی سے ہوتا ہے،
کرامت ولی سے ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی۔ تو اللہ جس پر احسان کرتے ہیں کر دیتے ہیں۔ معجزات سارے انبیاء سے زیادہ معجزات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرش پر بھی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو ظاہر کیا، لیکن نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ، فرمایا ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لائیں، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ بھروسہ کریں مومنین۔ توکل کا معنی بھی سمجھیں۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ ظاہری سارے اسباب اختیار کر کے اس کا نتیجہ رب پہ چھوڑنا، اس کا نام توکل ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خیبر سے جو کچھ وصول ہو کے آتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج مطہرات کو پورے سال بھر کا خرچہ بھیج دیتے، اناج کی شکل میں جو ہوتا۔ تو کیا کہیں گے، نبی کو توکل نہیں تھا؟ اسباب اختیار کیے۔ وہ الگ بات ہے کہ ازواج مطہرات اگلے دن صدقہ خیرات کر کے خالی بیٹھی ہوتی، وہ تو ہوتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھیجتے تھے، یہ اسباب اختیار کیے، پھر توکل اللہ پر۔ تو اسباب کو اختیار کرے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے، بیت المقدس پہنچے، تو جبرائیل امین نے بیت المقدس کے ساتھ ہی ایک کھنڈی سی لگی ہوئی تھی، اس میں جا کے براق کو باندھا۔ تو کیا خیال ہے کہ اگر براق کو کھلا چھوڑ دیتے وہ بھاگ جاتا؟ وہ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سالہ سال سے دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا موقع عطا کر دے۔ اللہ نے موقع عطا کیا۔ حضور علیہ السلام جب سوار ہونے لگے تو اچھلنے بھی لگا تھا۔ یہ بھی علماء فرماتے ہیں بھاگنے کے لیے نہیں، خوشی سے۔ اس کو چھوڑ دیتے وہ کہاں جاتا، لیکن جبرائیل امین نے اسے باندھا، سبق دیا کہ پہلے اسباب اختیار کرو پھر اللہ پہ بھروسہ۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا قید و توکل، پہلے اسباب اختیار کر پھر اللہ پر بھروسہ کر لے، اعتماد کر لے، تو پہلے اسباب اختیار کرے۔ اپنی چیز ایک آدمی آیا ویسے ڈال دی، چوری ہو گئی، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ چوری ہو گئی، ایک تو چیز گئی، دوسرا گنہگار بھی ہوگا، کہ اپنی چیز کی حفاظت کیوں نہ کی۔ پہلے اپنی چیز کی حفاظت کے جو اسباب مہیا ہیں وہ کر لے، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے کہ اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اور جی کھلے عام ڈال دیا، نہیں، ایسا نہیں۔ حضور علیہ السلام سے تو بڑھ کر کوئی نہیں نا۔ آپ علیہ السلام کے بعد جو کچھ تھا وہ چھپا کے رکھا۔ تو اسباب اختیار کرے۔ اسباب کو اختیار کرنا بھی فرض ہے، پھر اللہ پہ اعتماد کر لے، بھروسہ، نتیجہ اللہ کے پاس۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا اللہ کو معلوم۔ توکل کہ ایک درجہ تو یہ ہے کہ کچھ اسباب مقطوعہ ہیں، قطعیہ ہیں کہ ان کو اختیار کرے گا، نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ مثلا بھوک لگی ہے، کھانا کھانا اس پہ فرض ہے،
اب اگر کھانا نہیں کھاتا، بھوک میں مر گیا، حرام موت مرے گا۔ یہ اسباب اختیار کرنا فرض ہے۔ اور کچھ اسباب مظنونہ ہیں، ظن اور شبہ کی شکل میں ہیں، کہ بیمار ہو گیا کہ دوائی لے لے، یہ ظنیات کی شکل میں ہے کہ دوائی لوں گا ٹھیک ہو جاؤں گا، یقینیات کے درجے میں نہیں ہے، اس لیے کہ تاثیر اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں دوائی ہو، کچھ ہو، اثر رکھ دیتے ہیں، نہ چاہیں نہیں رکھتے۔ اور کچھ موہومہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے آج کل اکثر چل پڑے ہیں، دم درود تعویذات، وگرنہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، بس یہ توکل کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی صحیح توکل کر لے، کوئی دم درود نہ کروائے، جائز ہونا الگ بات ہے، نہیں کرواتا کہتا ہے جو کرے گا اللہ کرے گا، یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو 70,000 جنت میں جائیں گے بلا حساب، ان میں جائے گا۔ اور صرف اسی کے پیچھے کہ بس، اور یہ تعویذات لینا دینا جائز ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے، عقیدہ یہ ہو کہ اثر اللہ چاہے گا تو رکھے گا، نہیں تو نہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ بس اس تعویذ میں ہی اثر لیا اور بس، پھر لینا جائز نہیں۔ دوسرا، تعویذات میں شرکیہ کفریہ کلمات کوئی نہ ہو۔ شرکیہ کفریہ عبارات کلمات ہیں تو پھر لینا دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پہلے عقیدہ ٹھیک ہو، پھر عبارت ٹھیک ہو، پھر تو لینا جائز ہے۔ پھر تمام اکابر نے دیے، صحابہ تک دیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، پھر نہیں۔ عقیدہ یہی ہو، ٹھیک ہے دم درود کی گنجائش ہے، کر لے، نہیں کرتا نہ کرے، اس کو تانا کوئی نہیں دے سکتا، لیکن یہ بھی نہ کہے کہ حرام ہے، ناجائز ہے، کہ حضور اور صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کیے، اور تمام اکابر کے ملفوظات بھی چھپے ہوئے ہیں، ان کے تعویذات عملیات چھپے ہوئے، گنجائش نہ ہوتی وہ کہاں کرتے۔ عقیدے کی اصلاح کی بات ساتھ آئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کا حال کوئی نہیں ہے، میں بیٹھا ہوتا ہوں، وہ آ جاتے ہیں، ٹائم رکھا ہوا تھا، ہاں جی، کہتا جی میں نے تعویذ لینا ہے، اچھا، پھر خاموش بیٹھ، ضرورت اس کی ہے وہ بتاتا نہیں، پھر پوچھتے ہاں جی کس چیز کا تعویذ، وہ بتاتا ہے فلاں چیز کا، اچھا جی، یا کبھی آتا ہے ویسے زیارت کے لیے آیا تھا، بعد میں کہتا ہے تعویذ دے دو۔ فرماتے ہیں ایک تدبیر ذہن میں آئی، میں نے کہا حدیث میں آیا ہے الفاتحہ تو شفاء لکل داء، فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، بس جو آئے گا، ابھی بیٹھ رہا ہوگا میں فاتحہ لے کے دے دیا کروں گا، چل بھائی کیا پوچھنا، کیا وقت خراب کرنا۔ کہتے ہیں ایسا ہوا، ایک کو دے دیا، دوسرے کو دے دیا، تو مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، تو میں نے بتایا، میں نے کہا جی اب تو ایک بہترین تدبیر سمجھ آئی، وقت بچ جاتا ہے، ہر بیماری کا علاج اللہ نے فاتحہ میں رکھ دیا ہے، فاتحہ لکھ کے دے دیتا ہوں، وہ چلے جاتا۔ حضرت نے فرمایا مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت جی میں آ رہا تھا، لوگ جا رہے تھے، لیکن کیا کہتے جا رہے تھے کہ حضرت جی اب اس مقام تک پہنچ گئے ہیں، جو آتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آیا تھا، اس سے تو عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ تو فرمانے لگے 1000 بار توبہ، 50 مرتبہ پوچھوں گا، اب آئندہ ایسا نہیں دوں گا۔ عقیدے بچانے کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں، اب اگر ان کا عقیدہ خراب ہو گیا تو میں نے کیا بچایا، اس لیے تو دے رہے ہیں کہ جو آئے گا اس کا کچھ عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح کریں گے۔ تو تعویذات لینا دینا جائز ہے، لیکن صرف اس کے پیچھے کہ سب کچھ اسی میں ہے، یہ نظریہ نہ ہو۔ اللہ پر توکل،
اللہ پر اعتماد۔ وما لنا، کیا ہو گیا ہمارے لیے کہ اللہ نہ توکل علی اللہ، ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں۔ وقد ہدانا، حالانکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے راستے کی۔ ولنصبرن، ہم ضرور صبر کریں گے، علی ما آذیتمونا، جس پر ہمیں کوئی تکلیفیں پہنچیں گی انبیاء۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے، اور انبیاء تو توکل کے پیکر ہوتے۔